دیکھیے اس وقت رمضان شریف کا آخری اشرہ چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مومن پورے مہینے روزے رکھتا ہے اور نماز عیدین جامع مسجد میں جا کے پڑھتا ہے اور وہاں اس کو جو ہے اس کا انعام اکرام ملتا ہے. اسی طرح مومنہ جو روزے رکھتی ہے اور چاند رات کو خاص کر وہ جو ہے نامحرم کے پاس مہندی لگانے جاتی ہے، چوڑی پہننے چلی جاتی ہے، ایسے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رامیش بھائی، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور یہ دل کو چھوتا ہوا، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ مومن مرد پورے مہینے روزے کا اہتمام کرتا ہے، افطار کا اہتمام کرتا ہے، سحری کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ اب جو آخری پڑاؤ کہیے اس کو، رمضان شریف بالکل ودا ہونے کے دہانے پہ کھڑا ہے. اور جو کچھ اللہ جل شانہ نے پورے مہینے اپنے ایمان والے بندوں کو، ایمان والی بندیوں کو عطا کیا ہے رمضان کے صدقے میں، تراویح کے صدقے میں، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی خوشنودی. اللہ کا اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے میں نے نواز دیا، تجھے عطا کر دیا، تجھے دے دیا اے میرے بندے. اسی لیے حدیث شریف میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او تلاش کرنے والے، ڈھونڈنے والے خیر کے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، او تلاش کرنے والے شر کے باس آ جا، باس آ جا، باس آ جا. ایک مومن مرد پورے مہینے ماشاءاللہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے. ایک مومنہ بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہویں، میری بہنیں پورے مہینے روزوں کے ساتھ ساتھ، ذرا غور کیجئے گا، روزوں کے ساتھ ساتھ وہ سحری کا اہتمام کرتی ہیں، وہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، وہ کھانے اور پینے کا اہتمام کرتی ہیں، مشروبات کا اہتمام کرتی ہیں کہ میرے گھر والے دسترخوان پہ آئیں گے تو انہیں کوئی کمی کا احساس نہ ہو سکے، لہذا وہ جی جان لگا کر کے ان سب چیزوں کا اہتمام کرتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان خواتین کو کہ اللہ دونوں جہاں میں مکرم فرمائے اور اللہ ان کو اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے کہ جو وہ خدمات اپنی ذات سے پیش کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اس کو اللہ قبول فرمائے کہ وہ اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ، سارے اعمال کے ساتھ ساتھ گھر کے جو خانگی جو ان کی ذمہ اللہ نے دیا ہے اس کو بھی پورا کرتی ہے ماشاءاللہ. اب جو سوال آپ نے رکھا ہے میرے سامنے کہ چوری اور مہندی، چونکہ مہندی کے بارے میں عرض کر دوں آپ کے سامنے مسئلے کی روح سے کہ مہندی عید کی رات میں اہتمام کرنا یہ سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین اس کا اہتمام فرماتی تھی اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان عورتوں سے کہتے تھے کہ تم مہندی کا اہتمام کرو. معلوم ہوا کہ عید بقرعید کے موقع پہ مہندی کا اہتمام کرنا بھی یہ ثابت ہے سنت سے. سنت کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا معنی ہوا طریقہ محمد الرسول اللہ. اب ہماری ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں اس کا اہتمام کرتی تھی، اب ماشاءاللہ ہمارے گھروں کی عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں. لیکن آج کچھ سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند رات میں ہمارے علاقوں کی، محلوں کی خواتین، محلوں کی عورتیں، مرد ان کے ساتھ ساتھ بائک پہ لے کے جاتے ہیں کناٹ پیلیس، سیتارام بازار، دریا گنج، دوسرے اور مقامات کے اوپر. بچہ ان کے گود میں ہوتا ہے، بیوی اس نامحرم مرد کے پاس بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے کر کے وہ مہندی لگواتی ہیں اور اس کا میاں بچہ لیے کھڑا ہے، بائک کے پاس کھڑا ہے. ایسے ہی چوڑی کی دکان میں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے پورے مہینے روزے کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، ماشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کی فل کوشش کی، لیکن چاند رات تو انعام کے ملنے کی رات ہے، جسے کہا گیا حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ کہ یہ انعام کے ملنے کی رات ہے. اور جس قدر اللہ جل شانہ نے پورے مہینے اپنے بندوں کو دیا ہے، صرف اس رات میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا. لیکن شیطان کب چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی بخشش ہو جائے، اللہ کے بندیوں کی بخشش ہو جائے، لہذا وہ ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ چل تو میرے ساتھ فلاں مہندی اچھی لگاتا ہے،
اب وہ اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ جاتی ہیں کناٹ پیلیس، وہ جاتی ہیں انڈیا گیٹ، وہ جاتی ہیں دریا گنج، وہ کہیں اور کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگوانا عذرو شریعت حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا تمام مہینے کا روزہ، نماز، تراویح یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو نامحرم مرد کے ہاتھ میں دیا، اس کے یہ اعمال بھسم ہو گئے، ختم ہو گئے، حبط کر لیے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے دہلی کے مسلمانوں کو، خصوصاً تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں بیوٹیشین کا کورس کیے ہوئی ہیں، آپ ان کو گھر بلا لیں یا آپ وہاں چلی جائیں، آپ ان سے لیڈیز سے آپ لگوائیں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ لیکن جینس نامحرم میاں وہیں پہ کھڑا ہے، اس کی بیوی کا ہاتھ نامحرم کے ہاتھ میں دے کر کے، یہ کسی بھی دھرم میں، یہ مسلم دھرم نہیں کہہ رہا میں، یہ کسی بھی مذہب نے اس کی اجازت دی ہی نہیں ہے کہ آپ کے بیوی کا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں جائے، چاہے وہ چوری کے نام سے جائے، چاہے وہ مہندی کے نام سے جائے۔ یہ ابھی میں ایک ہمارے متر ہیں، ایک ہمارے غیر مسلم بھائی، ان سے میری بات ہو رہی تھی، مجھ سے وہ سوال کرنے آئے تھے، جیسے آپ سوال کرنے مجھ سے آئے، تو مجھ سے وہ سوال کرنے آئے کہ مولوی صاحب چاند رات میں آپ کے گھروں کی عورتیں کیا ہو رہا ہے کہ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مہندی۔ میں نے کہا آپ کے ہاں کیا اس کی گنجائش ہے؟ کہنے نہیں، کہنے لگے ہمارے بھی شاستر میں، ہماری بھی کتابوں میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ کسی عورت کا ہاتھ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کو مہندی لگائے، چوڑی پہنائے۔ میں نے کہا سلام ہو اسلام تیرے ماننے والوں کے لیے کہ اسلام تو نے کیسے اصول عطا فرمایا اپنے ماننے والوں کو۔ لہذا میں تمام امت مسلمہ سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اس سے بچیں اور اپنے گھروں میں عورتوں سے، بچیوں سے، جو بچیاں ہماری ماشاءاللہ بہت اچھے کورس کر کے آئی ہوئی ہیں اور ان سے کم پیسوں میں وہ آپ کی کو سروس دیں گی، آپ ان سے سروس لیجئے تاکہ آپ کی یہ سروس عند اللہ مقبول ہو، آپ کا یہ رمضان خیر سے گزرے اور یہ لیلۃ الجائزہ جو انعام کے ملنے کی رات ہے وہ رات بھی آپ کی خیر سے ہو۔ اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ تھے مفتی نثار احمد صاحب، انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ جو آپ نے پورے مہینے روزے رکھے، تحریر کھائی، ہر چیز کا اہتمام کیا، اب جس دن انعام ملنے کی رات ہے اس دن آپ مہندی جو ہے غیر محرم کے ہاتھ سے لگائیں، قطعی بالکل اس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا۔ آپ لیڈیز ہیں، عورتیں گھر میں ہماری بچیاں سیکھیں، ان سے لگا سکتی ہیں۔ اللہ میں ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دہلی سے امرامی۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔